السلام علیکم میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں۔ آج ہم لفظ قرآن کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں سنیں گے۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، لفظ قرآن یا تو قرآن سے بنا ہے یا قراءتن سے یا قرنن سے۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، قرآن کے معنی جمع ہونے کے ہیں اور قراءتن کے معنی ہے پڑھی جانے والی اور قرنن کے معنی ہے ملانا اور ساتھ رہنا۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، اگر قرآن پاک قرآن سے بنا ہے جس کے معنی ہے جمع ہونے کے، تو قرآن پاک کا مطلب ہے وہ کتاب جو سارے اولین و آخرین کے علوم کا مجموعہ ہے۔ دین و دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، نیز یہ سورتوں اور آیتوں کا مجموعہ ہے اور یہ تمام بکھروں کو جمع کرنے والا ہے۔ دیکھو، ہندی، سندھی، عربی، عجمی لوگ، ان کے لباس، طعام، زبان، طریق زندگی سب الگ الگ تھا۔ کوئی صورت نہ تھی کہ اللہ کے بندے بکھرے ہوئے جمع ہو جاتے، لیکن قرآن کریم نے ان سب کو جمع فرمایا اور ان کا نام رکھا مسلمان۔ جیسے شہد کی مکھی مختلف باغوں کے رنگ برنگے پھولوں کا رس ہے، مگر اب ان سب رسوں کے مجموعے کا نام شہد ہے، اسی طرح مسلمان مختلف ملکوں مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مگر اب ان کا نام مسلمان۔ تو گویا یہ کتاب اللہ کے بندوں کو جمع فرمانے والی ہے۔ اسی طرح زندوں اور مردوں میں بظاہر کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ وہ آپس میں جمع ہو سکتے، لیکن اس قرآن عظیم نے ان کو بھی خوب جمع فرمایا کہ مردے مسلمان زندوں سے فیض لینے لگے کہ اسی قرآن سے ان پر ایصال ثواب وغیرہ کیا جاتا ہے، اور زندہ وفات شدہ لوگوں سے کہ وہ حضرات اسی قرآن کی برکت سے ولی کتب گوش بنے اور ان کا فیض بعد وفات جاری ہوا۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، اور اگر قرآن پاک قراءتن سے بنا ہے تو اس کے معنی ہے پڑھی ہوئی چیز۔ تو اب اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اور انبیاء کرام کو کتابیں یا صحیفے حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے عطا فرمائے گئے، لیکن قرآن کریم پڑھا ہوا اترا، اسی طرح کہ جبریل امین حاضر ہوتے اور پڑھ کر سنا جاتے، اور یقیناً پڑھا ہوا نازل ہونا لکھے ہوئے نازل ہونے سے افضل ہے۔ نیز جس قدر قرآن کریم پڑھا گیا اور پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جائے گا، اس قدر کوئی دینی دنیاوی کتاب دنیا میں نہ پڑھی گئی، کیونکہ جو آدمی کتاب بناتا ہے وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پہنچتی ہے اور وہ بھی ایک آدھ دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر کچھ زمانے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پہلی آسمانی کتابیں بھی خاص جماعتوں کے پاس آئیں اور کچھ دنوں رہ کر پہلے تو بگڑی پھر ختم ہو گئی، لیکن قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ ساری خدائی میں پہنچا، سب نے پڑھا اور بار بار پڑھا، مسلمان تو مسلمان، کفار نے بھی پڑھا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ایک بار رام چندر آریہ نے حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ مجھے قرآن کریم کے 14 پارے یاد ہیں، بتائیے آپ کو میرا وید کتنا یاد ہے؟ حضرت موصوف نے فرمایا، یہ تو میرے قرآن کا کمال ہے کہ دوست تو دوست دشمنوں کے سینوں میں بھی پہنچ گیا، تیرے وید کی یہ کمزوری ہے کہ دوستوں کے دل میں بھی گر نہ کر سکا، اور بقول تمہارے دنیا میں وید کو آئے ہوئے کروڑوں برس ہو چکے ہیں، لیکن ہندوستان سے آگے نہ نکل سکا، مگر قرآن کریم چند صدیوں میں تمام عالم میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، وید کہتے ہیں ہندوؤں کی کتاب کو، اور میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، اور اگر قرآن پاک قرنن سے بنا ہے تو اس کے معنی ہے ملنا اور ساتھ رہنا۔ اب اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ حق اور ہدایت اس کے ساتھ ساتھ ہے، نیز اس کی صورتوں اور آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، کوئی کسی کے مخالف نہیں ہیں، نیز اس میں عقائد اور اعمال میں اخلاق، سیاسیات، عبادات، معاملات تمام ایک ساتھ جمع ہے، نیز یہ مسلمانوں کے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، دل کے ساتھ، خیال کے ساتھ، ظاہری اعضاء کے ساتھ، باطنی عضو کے ساتھ، دل میں پہنچا ہے،
نیز قرآن پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ہاتھ پاؤں ناک کان وغیرہ کو حرام کاموں سے روک کر حلال میں مشغول کر دیا، غرض یہ کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو پر اپنا رنگ جما دیا، پھر زندگی میں ہر حالت میں ساتھ، بچپن کے ساتھ، جوانی کے ساتھ، بڑھاپے میں ساتھ، پھر ہر جگہ ساتھ رہا، تخت پر ساتھ، تختے پر ساتھ، گھر میں ساتھ، مسجد میں ساتھ، آبادی میں ساتھ، جنگل میں ساتھ، سوتے میں ساتھ، جاگتے میں ساتھ، مصیبت میں ساتھ، آرام میں ساتھ، نیز یہ کہ قبر میں بھی ساتھ ساتھ رہا۔ قبر میں ساتھ کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان کی وفات کے بعد قبر میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا گیا، سبحان اللہ، اور حشر میں ساتھ کے گناہ گاروں کو خدا سے بخشوائے گا، پل صراط پر نور بن کر مسلمانوں کے آگے آگے چل کر راستہ دکھائے گا اور بتائے گا، اور جب مسلمان جنت میں پہنچے گا تو فرمایا جائے گا کہ پڑھتا جا اور پڑھتا جا۔ غرض یہ کہ یہ مبارک چیز کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس کا دوسرا نام فرقان بھی ہے۔ یہ لفظ فرق سے بنا ہے، اس کے معنی ہے فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ حق و باطل، جھوٹ اور سچ، مومن و کافر میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن بارش کی مثال ہے۔ دیکھو کسان زمین کے مختلف حصوں میں مختلف بیج بو کر چھپا دیتا ہے، کسی کو نہیں پتہ لگتا کہ کون سا بیج کہاں بویا ہوا ہے، مگر جب بارش آتی ہے تو جو زمین میں دفن ہوئے بیج ہیں وہ پودا نکل آتا ہے، تو بارش زمین کے اندرونی زخم کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سینوں میں ہدایت، گمراہی، سعادت، شقاوت، کفر و ایمان کے مختلف تقویم امانت رکھے۔ نزول قرآن سے پہلے سب یکساں معلوم ہوتے تھے۔ صدیق و ابو جہل، فاروق و ابو لہب میں فرق نظر نہیں آتا تھا۔ قرآن نے نازل ہو کر کھڑا اور کھوٹا علیحدہ کر دیا، صدیق کا ایمان، زندیق کا کفر ظاہر فرما دیا، لہٰذا اس کا نام فرقان ہوا، یعنی ان میں فرق ظاہر فرمانے والا۔ قرآن کریم کے کل 32 نام ہیں۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیارے سامع بہنوں، مزید تفصیلات جاننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔